صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا، یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے۔ صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو۔ دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد، ان کی محبت ایمان ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بڑی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مالک تو ہی اسے بدلہ عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی، ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر، حضور نے رب سے مانگ کے لیا، جناب عمر حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ علی ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے۔ دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی؟ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے۔ ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر، ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ محرم شریف آیا، دن مناؤ دن۔ ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب بیان دیں گے محرم پہ، بیان، بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے، فلانے نے کہا تھا، میں نے دیا 5000 محفل میں، میرا بھی حصہ ہے۔ کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے، محرم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے ڈال کے، تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو میلاد کی محفل میں بھی نہیں آتے، ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہماری خاص عقیدت حضور کی اولاد سے ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے، حسنین کریمین کا پیار ہونا چاہیے۔ اور سنگیو سنو، ہر شخص کا ذکر کرتے بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی اپنی بیٹی دور پردیس میں رہتی ہو تو نام لے کے بندہ رو پڑتا ہے۔ سب کے تذکروں پہ رونا نہیں آتا، کوئی اپنا ہی ملے دل کر دے نا ان سامنے ہوئے تے درد پرانے چھیڑا، جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا، یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امڈ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نام ہی آئے ان کا۔ کیوں کہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ۔ میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی، جذباتیت ہے، شوق ہے۔ کم از کم اتنا ہی ہو کہ ہم نا ان تذکروں کو سننے سنانے میں ہی بڑے باادب ہو جائیں، ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے، لہجوں میں خاص پیار۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اماں جی بغیر وضو تو بھی ختم والا لنگر پک جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر وضو کے۔ میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے، میں ان سے کہتا تھا کہ اماں جی یہ ٹھوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنی پابندیاں نہ آپ لگایا کریں، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے نا، سادے لوگ تھے، تو اماں جی کہا کرتی تھی تو مسئلے کول رکھنا اپنے، یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے، یہ 11ویں کا لنگر ہے، یہ میلاد کا لنگر ہے۔ تو خاص الفت، یہ جب سے ہم تصویروں میں آ گئے ہیں، جب سے ہم ویڈیو میں آ گئے ہیں، تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی، اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں، فلانا موقع آ گیا، میں نے بھی پوسٹ کی تھی، اور وہ پوسٹیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں۔
دوسروں کے لیے ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، خود تو سمجھنا چاہتے نہیں۔ تو خاص شوق حضور کی اولاد کا، خاص پیار، یعنی اس میں نا تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو، خلوص ہو۔ دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں، وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے، لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں تو اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنے عزیز، اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں، مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے۔ تو ان سے پیار کرنا، ان کے لیے دل میں شوق رکھنا، ان کا تذکرہ، اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے، وہ کہیں گے غلام حسن۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے، یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی، تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ، یہ مشینیں تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں، مشینیں جو ہوئی، تو آپ توجہ کریں میری بات پر۔ طریقہ جو ہوتا ہے نا، طریقہ، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں، جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا، اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے۔ پیار جو ہو گیا ہے، لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ 2-3 باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت، مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، ہیں پھر بھی ساری، جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھ ہی ملیں گے آپ کو، میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوند کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا، قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام، لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی تھی۔ پھر انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلاں کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا،
اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں، یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، رج۔ ایک تو ذوق عبادت کا، دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ، پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا، جہاں موقع آیا بیٹھ جانا۔ ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے، بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں، فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے، لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی، ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے، تکلیف دیں گے کسی کو۔ او جی انہاں تینا جی دناں تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی، روٹی کروں نہیں لبھی، کدی کڑی والے نے کروں ہی کھانی کبھی نہیں ملی۔ او جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے، تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے۔ اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ، کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو، سادہ زندگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز المال میں موجود ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی، اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ، قیامت کی ساری عزتیں اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی، یہاں تھوڑی سی مشقت ہے وہ بھی ظاہری، تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو، اولادوں کو سادگی سکھائیں۔ ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے، لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجبوریوں نے روک لیا۔ تیسری بات غریب پروری، کسی سے پیار کرنا، کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی غریب کی ایک منٹ کے لیے مدد کر، ایک مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا۔ ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے، جوتے پرانے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں میں منگنی تے بھی یہی پا کے گیا سا، بیاہ تے بھی یہی پا کے جاؤں۔ تھوڑا سا باہر آئیں، یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو۔ گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہیں، کیا کھیدہ لاب لائی دیے، کبھی کبھی ان کو دیکھو، ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، غالباً ساگر نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تھوڑا سا، اور آخری بات، اہل بیت نبوت کے اندر نا جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ ہمارا پتہ آج کیا سسٹم ہے؟ یہ کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن لیبل ہونے کی علامت ہے۔ وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں، کس بات کی؟ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا نا بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بڑا رویا ہے۔ یہ تو بیوقوفی ہے، یہ جہاد کرے گا بچہ؟ یہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی، تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر؟ چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟
ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے، اندر سے دروازہ کواڑ، باہر لڑائی ہو رہی ہے، ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو پتر، تو نہ جائیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار، کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے، ذرا خیال کرنا یہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا نا مشقت سکھائیں، ان کو کوشش کرنا سکھائیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، کر دوں کہ رہنے دوں؟ کچھ تو رشتے ہمارے منہ بولے ہوتے ہیں نا، تو جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے نا۔ لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے آبی آ گئے، تو حضور نے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کسے کا؟ مہربانی کریں، مذہبی محافل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں، ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ مذہب کا ہم نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ دیکھو نا، حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور میں دیندار ہوں، لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے۔ تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلح والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آپ پین فقیران دی لوئی، او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی، یہاں پھر ادھر آ جا نیچے اگر تیرا دعویٰ ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے۔ آخر